ہم کیسے مرشد کو ڈھونڈیں؟ کس طرح ہمیں مرشد ملے گا؟ خاص طور پہ عورتیں یہ بات کرتی ہیں کہ ہم تو گھر میں ٹھہری رہتی ہیں، ہم کہاں سے مرشد لے آئیں گے؟ یا مرد حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس زمانے میں جہاں جھوٹ کا بازار عام ہے، وہاں ہم ولی اللہ کو کیسے حاصل کریں، کیسے ڈھونڈیں؟ ایک کامل مرشد کس طرح ہمیں مل سکتا ہے؟ آج میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو جتنا کلیئر کر سکوں میرے سننے والوں کے لیے، تاکہ پھر کبھی یہ سوال ان کے ذہن میں نہ آئے۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ کلیئر کروں، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے جناب، پہلی تو بات یہ ہے کہ مرشد ہوتا کون ہے؟ مرشد کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ اب رہنمائی کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد روحانی رہنمائی کی ہے۔ انسان جب روحانیت میں قدم رکھتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو پھر اس کو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن مرشد کو ڈھونڈنے کا اصل مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کریں۔ ایسے ولی اللہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح ہیں، وہاں سے آپ کو کوئی فیض تھوڑا بھی مل رہا ہے، آپ کو اگر تھوڑا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑا فیض مل رہا ہے وہاں سے، تو ان کی باتیں سنیں۔ یہ بیعت کرنے میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے ان کے پاس بیٹھیں، جتنا ہو سکے ان کو سنیں، اور جب دل آپ کا وہاں پہ جم جائے اور دل کرے بار بار جانے کو، تو سمجھ جائیں کہ وہ سچل ہے، اس کی باتوں میں اثر ہے۔ کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی ہی ملاقات میں جا کے اور بیعت کر لیتے ہیں، پھر 2-3 مرتبہ جانے کے بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کچھ حاصل نہیں ہوا، فیض ہی نہیں مل رہا۔ لیکن جب کچھ ملاقاتیں ہوں گی، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو آبزرو کریں، خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں خود بخود ان کے لیے رسپیکٹ بھی آئے گی، فیض ملنا بھی شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو بیعت کرنا، اور بیعت کے بعد کی ذمہ داریاں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ کیونکہ آپ نے سب سے پہلے جب یہ سوچا کہ اس کو میں اپنا مرشد رہنما کر رہا ہوں، تو پھر اسی کو جب آپ نے آبزرو کیا، آپ کو یہ لگا کہ یہ سچل ہے، تو پھر اس کی بات ماننا آپ پہ فرض ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری جو بہنیں مائیں ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا کوئی ایسا، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر یوٹیوب دیکھتی ہیں یا کتابیں پڑھتی ہیں یا ہسٹری پڑھتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن سے آپ کو فیض مل سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ان سے جا کے ملیں، آپ روحانی طور پہ بھی مرشد حاصل کر سکتی ہیں۔ جیسے میں خود اپنی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں، روحانی مرشد مانتا ہوں۔ اب میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، وہ تو 16ویں صدی 17ویں صدی میں تھا، لیکن ان کی جو لکھائیاں ہیں، ان کی جو نظمیں ہیں، ان کی جو بیت ہیں، ان کی جو کچھ ہمیں آج معلوم ہوا ہے ان کے بارے میں ہسٹری میں، تو ان کو پڑھنے کے بعد، ان کی تعلیمات پڑھنے کے بعد میرا کنیکشن جڑ گیا خود بخود۔ ایسا نہیں کہ میں نے صرف ان کو ہی پڑھا، میں نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا، بابا فرید، اور اس کے بعد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمس رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگان دین، یہ سارے صوفی، ان سب کو پڑھا۔ لیکن
یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی سے کم ہے یا بڑھتا ہے، لیکن میرا دل جہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، جم گیا، فیض ملنا شروع ہوا، وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اسٹیپ اٹھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ جب پیاسا ہوگا، جب علم کی، روحانیت کی پیاس ہوگی، معرفت الہی کی پیاس ہوگی، تو خود بخود آپ کے قدم آگے چلیں گے۔ جب قدم آگے چلیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رہنمائی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، آپ کے لیے راستے بھی کھلیں گے۔ اور یہ میرا ایمان ہے، جب کوئی بھی انسان اللہ کی معرفت میں یا اللہ کی راہ میں چلنے کا عہد کرتا ہے تو اس کے راستے تو خود بخود کھل جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس راستے میں ایسے لوگ ولی اللہ ضرور ملیں گے جو اس کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ میں ایک اور بات بھی کہتا ہوا چلوں کہ مرشد سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایک مرشد، آپ کو زندگی میں بہت سارے مرشد بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ اگر جیسے مختلف قسم کے ہمارے صوفی گزرے ہیں، وہ ان کی جب ہسٹری پڑھیں گے تو وہ انہوں نے 10 سال کسی سے بیعت کی، وہاں پہ بیٹھے، سیکھا، اور اس کے بعد پھر آگے نکل گئے، پھر جیسے دوسرا مرشد دیکھا، پھر وہاں پہ انہوں نے سیکھا، پڑھا۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ گئے، کسی سے سیکھنا شروع ہوا اور آپ کو لگا کہ اب مجھے اور بھی آگے بڑھنا چاہیے، تو آپ اور بھی آگے جا سکتے ہیں، دوسرا مرشد بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ کوئی نکاح والا کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک کر لیا، 4 کر لیے پھر پابندی ہے، نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جہاں پہ بھی آپ فیض ملتا ہے وہاں پہ آپ جائیں، فیض حاصل کریں، اور فیض حاصل کریں اور دیں بھی۔ اگر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو سینہ بسینہ چل رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا علم ہے، اگر ایسی چیز آ جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے کام آئے گی، تو اس کو بھی آپ فیض دیں۔ بے فیض نہ مرشد رکھے، نہ مرید بے فیض ہونا چاہیے۔ فیض دینا بھی چاہیے، فیض لینا بھی چاہیے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ جو خود غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم یا یہ فیض میرے پاس آ گیا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور جنت حاصل کروں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیتوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ کی نیت، آپ کچھ کرتے بھی نہیں، اس سے پہلے آپ کی نیت اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اپنی نیتوں کو ایسا کریں کہ کم سے کم آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر اٹھا سکیں۔ لوگوں کو تو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے مرشد ڈھونڈنا آسان ہے، لوگوں سے ملتے رہیں، آبزرو کرتے رہیں، جتنا ہو سکیں آبزرو کریں، اور جہاں پہ بھی فیض ملے وہاں سے فیض ضرور لیں۔ اور یہ ضرور نہیں کہ ایک مرشد ہو، مرشد آپ بہت سارے بھی کر سکتے ہیں۔